فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. یہ نار نش بچو پن پان اگر ہا کھزرک اخ اوڑی حصہ تہ آپ تھی خدا سند وجہ مز خرچ کرنے ست بچت ہیکو ات کرزو کوشش بچو. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ یعنی کھجور کے تمرتن شِقِّ تمرتن دو حصے کر دو کھجور کے. کھزرس کرو زٕ حصہ اکوے حصہ تہ اگر خدا سند وتہ مز ہیکو دت اخ حصہ کرو پانے استعمال امیک اوڑ حصہ تہ اگر ہیکو دت تمہ نار نش بچنے خاطر بس کرزو. یعنی اگر اژی تہ آسی ژے نش صلاحیت اژی تہ آسی ژے نش استطاعت تیوتہ امیر آسکھ نہ ژٕ کینٛہہ مگر اکہ کھزرک مالک آسکھ ژٕ ات کھزرس کر زٕ حصہ تمہ نار نش کر بچنچ کوشش اس نار پگہ برو کن پیس. تو کرو انداز کیا یسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غریب سے غریب تر انسان کو بھی اللہ کے نبی مشورہ دے رہے ہیں ایک کھجور بھی آپ کے پاس اگر ہے بس اس کے دو حصے کر دو اس آگ سے بچنے کی کوشش حتی الامکان کر لو یہی دنیا میں. تو کرو انداز یمس و یوتہ مال پروردگار سلبو سلبو آس تم تمام چیز دنیا مز تمام ارمان پور کرمت پن تہ خاندارن تہ بچن تہ بچن تہ لڑکن تہ تمام ڈیمانڈ آن تم پور کرم دنیا مز مگر امہ نار نش آن کرم کوشش بچنچ کی اس نار فرمو روایتن اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فینظر امامہ اپنے سامنے دیکھے گا فلا یرا شیئا الا النار وہاں سے آگ دیکھے گا. سہل کت چھن دوست یہ خدا سند وتہ مز خرچ کرن کوتا چھ نفع بخش دوستو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر. اس زمانے میں ایک دھوبی تھا وہ لوگوں کے کپڑے صاف کرتا تھا دھوتا تھا. اب لوگوں نے شکایت کی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ آپ تو مستجاب الدعوات ہیں اللہ آپ کی سنتے ہیں یہ دھوبی اس نے ہمیں پریشان کر دیا یہ کپڑے ادھر سے لے جاتا ہے صحیح سالم وہاں سے دھو کے لاتا ہے اور پھاڑ کے لاتا ہے. اب وہ پوری بستی تانگ آ گئی تھی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے درخواست کی آپ دعا کرو کہ یہ دفع ہی ہو جائے. جا کر جب کپڑے دھونے جائے تو وہ وہیں سے غائب ہو جائے مر جائے ہمیں نجات ملنی چاہیے پوری بستی پریشان ہے. اب چونکہ عیسیٰ علیہ نبی نے اللہ کے نبی ہے انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ اتنی بستی پریشان ہو رہی ہے چلو اس کے لیے تو خاتمہ ہونا ہی چاہیے تو اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ نے بتا دیا سانپ میں نے مسلط کر دیا ہے وہ سانپ اس کا کام تمام کر دے گا. اب پھر بستی والے آ گئے ارے وہ تو صحیح سالم آ گیا وہ کہاں مارا کہاں غائب ہوا وہ تو پھر آ گیا ٹھیک ٹھاک. تو پھر اس کو بلایا عیسیٰ علیہ نبی نے بتا صاف صاف بتاؤ کیا کیا آپ نے. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا میں کپڑے دھونے گیا ایک عابد وہاں قریب میں ایک جنگل میں رہتا تھا وہ آیا اس نے کہا ارے مجھے تو کچھ دن فاقے سے ہیں میں کچھ دن فاقے سے ہوں میرے کو کچھ نہیں ملا ہے اب آپ کے پاس اگر کھانے کی چیز ہے میں اس کو دیکھ لوں بس میری تمنا تھوڑی پوری ہو جائے میں اس کو سونگ لوں ذرا. تو کہا کہ 3 روٹیاں اس کے پاس تھی اس دھوبی کے پاس ایک روٹی اس نے کہا کہ کھا لو آپ کھا لو اس عابد سے کہا تم کھا لو. تو اس نے جب روٹی کھائی تو روٹی کھانے کے بعد اس عابد نے دعا دی ہے کہ اللہ آپ کے گناہ بخش دے یہ دعا دی. اور جب اس دھوبی نے یہ بات سنی ہے تو وہ خوش ہوا اس نے اور ایک روٹی اس کے سامنے کر دی کہا کہ یہ بھی کھا لو. پھر اس نے دعا دی دوسری اللہ آپ کے پچھلے اگلے گناہ سب معاف کر دے صحت عطا فرمائے تندرستی عطا فرمائے یہ دعا کی. تو اس نے جب یہ دعا سنی ہے تو وہ اور خوش ہوا اس نے تیسری روٹی بھی اس عابد کو دے دی کہا کہ یہ بھی کھا لو. اس نے وہ کھا لی اور اس کے بعد اس کو دعا دی اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہ سنا عیسیٰ علیہ السلام چلا یہ اپنی گٹری کھول دو جس میں تم کپڑے لے جاتے ہو. جب وہ کھولی اس میں بڑا کالا سانپ دیکھا ہے اس کی منہ میں لوہے کی لگام لگی ہوئی ہے. پھر اس سانپ کو مخاطب ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ماجرا کیا ہے تم تو مسلط کیے گئے تھے اس پر اس کو تو آپ کو ڈنک مارنا ختم کرنا تھا. تو اس نے کہا اس سانپ نے اس کو زبان دی اللہ نے کہا کہ میرے کو تو حکم یہی ہوا تھا کہ اس کو میں ختم کر دوں لیکن اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے اس نے میرے منہ میں لگام لوہے کی لگام ڈال دی میں کچھ نہیں کر سکا.
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين حمد و ثنا تعریف تحمید بزرگی بڑائی کبریائی لائق سزاوار معبود برحقس خالق کائنات جل جلالہ و جل شانہ بیسن بے شمار درود و سلام سرور کائنات تاجدار مدینہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس قرآن پاک کی آیت بینات کلمہ تلاوت بیا حدیث مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوستو یم زندگی پتہ یس سن زندگی شروع گژھن واجن واریاہ انسان آسن تم یم تتھ زندگی مز نجات لبن کامیاب گژھن اور تہند تہ آسہِ واریاہ تعداد اللہ تعالیٰ کرن حفاظت یم ناکام گژھن یم خسارٕ تُلن والٮ۪ن منٛز آسن یمو مونمت آسہِ زونمت آسہِ فرمانبرداری کٔرمٕژ آسہِ توبہ آسنکھ بار بار کٔرمٕتۍ پروردگار کر تمن بخشش عطا تمن کر درگزرک معاملہ پروردگار اور یمن پروردگار مشد گو مرن کس دامس تامت پیوک نہ ژتس کہین تہندِ خٲطرٕ چھُ بڑ سخت وعید فرمٲمٕتۍ قرآن مقدسن تہِ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاکٕکۍ آیت چھِ اَسہِ امہِ غرضہٕ خٲطرٕ پروردگار بوزناوان کہ اَسہِ اندر روزِ اطاعتُک جذبہٕ یس تہِ نصیحت قرآن پاک اَسہِ کران چھُ صرف امہِ غرضہٕ خٲطرٕ کہ انسان گوٚژھ وتہِ پٮ۪ٹھ روزُن انسان گوٚژھ نہٕ وتہِ ڈلُن یم سٲری قرآن پاکٕکۍ آیات یم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ لیکچر یہ چھُ واض و نصیحت اور یہ واض و نصیحت چھُ ہر زمانس منٛز علماءو محدثینو پننہِ پننہِ شوقہٕ حساب محنتی حساب مشقت حساب واتنومُت لوٗکن تام اور یہ سلسلہ روزِ قیامت کِس صبحس تام جاری یم قرآن پاکٕکۍ یم نصیحت چھِ آیات بینات چھِ یم لیکچر چھِ یم روزن لوگ بوزان اور الحمدللہ ہر جمعہس پہ چھو تُہۍ وٕچھان پرٛٮ۪تھ مسجد پاکس اندر چھُ آسان اکھ اجتماع اکھ یُس نہٕ پوٗرٕ ہفتس چھُ نُنٕے آسان نظری گژھان سُہ تہِ چھُ کوٗشش کران جمعہ دۄہ نٮ۪ماز پرنٕچ اور وٕنکیٚنُک یہِ زمانہٕ چھُ مائکن ہند انتظام چھُ سپیکرن ہند انتظام چھُ اگر نہٕ مسجد منٛز تہِ کانٛہہ اژان چھُ جلدی مگر نیبر کِنۍ چھِ تہنٛدٮ۪ن کنن منٛز یہِ آواز یمن قرآن کٮ۪ن آیاتن ہٕنٛز آواز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیثن ہٕنٛز آواز واتان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أکِس حدیث مبارکس اندر یہ دنیا چھُ ٲخرتٕچ کھیتی یعنی یتھ دنیاہس منٛز چھِ اَسہِ تِتھٕے پٲٹھۍ محنت کرٕنۍ یِتھ کٔنۍ أکِس زٔمیٖندارس چھُ آسان زٔمیٖن پتہٕ چھُ تتھ سُہ وقتس پٮ۪ٹھ واتان بیٲلۍ پھوٚل تتھ زٔمیٖنس منٛز ترٛاوان
تمو مرحلوں مز نیران یم مرحل تمہ خاطر ضروری آسان سا محنت مشقت کرت تمس آسان ہرد پت امید میں ہسا میلہ ات فصل تتھے پٲٹھۍ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ یہ دنیا چھ آخرتچ کھیتی یہ کینسا یہ ووو یہ کینسا یہ زمینس مز بو تراو تی کھس پگہ اور ات زمینس مز کمہ آئی محنت کریں آخرت کس زمینس پہ ات مز نماز پڑھیں اگر مالدار چھ زکات چھس دیں اگر مالدار چھ حج چھس کرن رمضان چہ روز چھس تھاونہ اور بیس خیرات صدقات کریں بیس بیکس راحت واتناونچ کوشش کریں فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس بہترین انسان چھ تم یم بیکس نفع واتناون خیر الناس من ينفع الناس یس لوکن خاطر خیر بن یس لوکن خاطر نفع بن تم انسان چھ پسند کرمت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پروردگار قرآن پاک واریہن دشمنن ہند تذکر کران مگر یس آیت میں پر ات مز دون دشمنن ہند ذکر کران پروردگار یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ عام طور انسان یمو دویو ست گژھان پریشان خدا سن یاد تشراوان یموی دویو ست یا تو مال کماوان مال کس محبت مز نہ تو اولاد کس محبت مز گژھان انسان غرق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان یل ہجرت فیصلہ گو پروردگارن کور ہجرت فیصلہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو آرڈر پتہ یمو نیو کینچو مشرکو اسلام اس اونمت مگر ونس پختہ گمت تر مز کہین فرمو ابن عباس رضی اللہ فرمان کہ تمن بنے یہ رکاوٹ ہجرتس تمو دوپ کت کت تراہون اس اولاد کت کت تراہون اس خانداری یتت یا اگر سۭتۍ تلہوک یتت چھ بسان اس یتت چھ پنن یتت چھ یہ چیز یتت چھن پریشانی زندگی گزارنس میں گژھان کہیں وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ ہجرت کرو ات پٮ۪ٹھ مدینہ پاک بیکس اندس کُنتھ یا حبشہ تہٕ تتہِ چھُ اسہِ نوٚو ژھانڈُن سورُے اولادُک محبت آو بٕتھِ خاندارنہِ ہُنٛد محبت آو بٕتھِ دوٚپُکھ أسۍ کرو سٹے ییٚتی فرماوان حضرت ابن عباس رضی اللہ پتہ ییٚلہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارن فتح دِژ پتہ ییٚلہِ مکہ شریفس مز واپس آیہِ تموے مشرکو یمو اسلام نو اوس اونمت مگر ہجرت کرک نہ صرف بچو خاطر تو خاندارنہ خاطر کہ ات مز یہ ستم تمو یم سات پت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ اندازس مز یوان تمن گو سٹھا افسوس دوبک یہ چھن ونکن اس آسود حال باسان کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال زندگی تت گزاران چھ پنن ساتھین ست تمو کر پت کوشش اس دمو پنن اولادن سزا پنہ خاندارنہ سزا کیا یموے کر اس ات مز رکاوٹ پد پتہ آئی آیت پروردگارن سوز آیت کہ تہذ خاندارنہ تو تہند کی اولاد تہند خاطر دشمن اور پت فرمو پروردگارن وہیں کرو تو یمن درگزر یم بنے رکاوٹ تو ہجرتس من یت ہجرتس واریاہ زیادہ نفع اس تو فائدہ اس یمن کرو درگزر پروردگار چھ مغفرت کرن وول یعنی تہذ تت سستی تت کہلی کر پروردگار مغفرت البتہ آئند اس وقت آسہ تت مز گژھِ نہٕ امہ قسمچ کانٛہہ لاپرواہی گژھٕنۍ کینٛہہ نہ گژھِ رکاوٹ بنٕنۍ خانداری نہ گژھِ اولاد بنُن نہ گژھِ مال بنُن اتھ فرمو پت پروردگارن انما اموالکم و اولادکم فتنہ تہند مال تو تہند اولاد یہ تہند خاطر بڑ بار آزمائش آزمائش مطلب گو یہ کہ اولادس سۭتۍ محبت کران أمۍ سُنٛد دنیا بناوان ما مےٚ پروردگار سٕنٛدۍ احکام پھٹان مےٚ ما أمۍ سٕنٛدۍ مطالبہٕ پوٗرٕ کران اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی گژھان مےٚ ما مالس سۭتۍ زیننس سۭتۍ اتھ ترتیب دِنس سۭتۍ اتکِس محبتس منٛز پروردگار سٕنٛدِس یادس منٛز تہٕ خدا سٕنٛدۍ حکم پالنس منٛز کانٛہہ کمی کوتاہی گژھان انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم یاد تھو یہ کت کہ اللہ تعالیٰ سن واریاہ بوڑ اجر اس اولادن من روزت پنس اولادس ست روزت خدائی مشرائے نی کی بلکہ اولاد سن تھائی خیال تت ست گھس روزس پروردگار سن یاد تہ ہمیشہ ست
مال تہ کمائے مال تہ روز کران کماوان مگر ات ست گژھس نہ پروردگار سن محبت پروردگار سن یاد مشت کی فاتقوا اللہ ما استطعتم یہ آیت بوزیو تُہۍ وار غور سان کیا چھ پروردگار سمجھاوان فاتقوا اللہ ما استطعتم تُہۍ کھوٗژِو پروردگارس اللہ تعالیٰ یوتتھ تام تُہۍ پِلِو جہاں تک تم سے ہو سکے جہاں تک تم سے ہو سکے اس میں کوتاہی نہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جہاں تک تم سے ہو سکے جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرتے رہو واسمعوا بیاکھ لفظ فرماون پروردگارس کھوزیو حتی الامکان کرجو کھوزنچ کوشش ڈر تھجو پروردگار سن واسمعوا بیجو بوزان کت اسمعوا یعنی بوزان ایجو کت بوزنس تہ پروردگارس نش فائدہ کیا یمی بوز تمی کر عمل یل بوزی کھانا سہ کیا عمل کر واسمعوا پت فرموک بیاکھ بوزو یوت نہ کیا واطیعوا پت مانجو تہ اطاعت تہ کرزو تہ کس لفظ فاتقوا اللہ ما استطعتم پروردگارس کھوزو یوتتھ تامت تُہۍ پِلِو ممکن کن درجس مز کرزو نہ لاپرواہی ات مز کہیں پروردگارس کھوزو واسمعوا بے بوزو بوزان ایزو آیت بینات بوزان ایزو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پت بوزنی ہوت کیا بوزت واطیعوا پتہ ایزو اطاعت تہ کران فرمان برداری کران یمن آیات بیناتن مز پتہ بیاکھ لفظ پروردگارن اونمت اتھ وانفقوا بیزو خرچ کران پروردگار سن وتہ مز فاتقوا اللہ ما استطعتم کھوزیو پروردگارس یوتتھ تام تۄہہِ ممکن گژھِ واسمعوا بیزو بوزان غور سان واطیعوا بیزو مانن تہ اطاعت کران پتہ بوزت نہ پتہ نہ کمس تام چھُ ونان میں چھن شاید خطاب کی بہت نہ شاید مخاطب کی وانفقوا بیزو تمہ مال مز خرچ کران اس پروردگارن دیتمت چھنو خیرا لانفسکم یہ تہندِ خاطر بہتر یہ تہندِ خاطر بہتر پت فرمو پروردگارن اتھ سۭتۍ بیاکھ آیت ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون یس بخل نش بچو ومن یوق شح نفسه کیا انسان سن فطرت یہ فطرت پروردگار واریاہن قرآن کن آیتن مز بیان کران کلا بل تحبون المال حبا جما تُہۍ مالس سۭتۍ محبت زیادہ تھاوان تُہۍ یژھانی پروردگار گوٚژھ پروردگار سٕنٛدِ وتہِ منٛز خرچ کرُن مگر یہ عارضی مال وقت کانٛژس کم وقتس منٛز چھُ تۄہہِ یہ ختم گژھان پتہٕ یہ مال کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ تُہۍ یہ دنیاس نقد دنیاس پتہ لگمی وتذرون الآخرہ ٲخرت چھُ مٔشتٕے گژھان ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة ہم دنیا زندگی محبت کران آخرت چیم تراوان اتی یومن ثقیلا وہ بھاری دن انہیں بھول جاتے ہیں اس بھاری دن کو جس میں اعمال کا حساب لیا جائے گا توجہ فرماون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوستو حاسبوا اعمالکم قبل ان تحاسبوا اپنے اعمال کا حساب کر لیا کرو میں کتنا نیک ہوں کتنا بد ہوں مجھ سے کتنے خیر کے کام ہو رہے ہیں کتنے بدی کے کام ہو رہے ہیں حاسبوا اعمالکم قبل ان تحاسبوا اس سے پہلے اپنے اعمال کا حساب کر لو تم اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے وزنوا قبل ان توزنوا پنن اعمالن کریو پانے وزن پنہ دماغ پنہ عقل پنہ تصور ست اس سے پہلے قبل ان توزنوا اس سے پہلے وہاں سے ترازو قائم کیا جائے گا ان ترازو میں ان اعمال کو تولا جائے گا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دوستو یہ بوزو وار غور سان تو مز آس ہر کان انسان مرنے پتہ
ہر کا انسان آج تو مز مرن پت ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ تو مز آس کان سہ شخص یمس نہ مرن پت پروردگار ہم کلام گژھِ کان پردہ آس پن رب کر تمس ڈائریکٹ کلام. یہ روایت دوستو یہ ہوئی لیکچر کی. ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ پروردگار کر تمس ہم کلام گژھِ کیا کلام کر دپان ییٚمہِ ساتہٕ پروردگارس وٕچھِ یہ انسان امس گژھِ خوف ہیوٗ پٲدٕ فینظر ایمن منہ یہ وٕچھ دۄشنہِ طرفس کُن یِتھ کٔٹھۍ کر یہ پنٕنۍ نظر فلا یرا شیئا الا ما قدمہ دپان یہ وٕچھ نہٕ امہِ سایڈٕ کِہیٖنۍ یہ وٕچھ سُے ییٚمۍ دُنیا منٛز سوٗزمُت آسہِ اور فلا یرا شیئا الا ما قدمہ کوئی چیز نہیں دیکھا گیا اس کے علاوہ جو کچھ اس نے دنیا میں بھیجا ہوگا چاہے نیک اعمال بھیجا یا بد اعمال بھیجے وہی کچھ دکھائی دے گا اسے دائیں طرف. پتہ روایتس من لکھت فینظر الی شمالہ پتہ وچھ پنس کھورس طرفس کن فلا یرا شیئا الا ما قدمہ اتہ وچھ تہ یم دنیا میں سوزمت آس تور چاہے نیک اعمال بھیجے یا بد اعمال بھیجے نافرمانی سوزنا یا فرمانبرداری سوزنا. پتہ فرماون پتہ ہسا فینظر امامہ یہ وچھ برونٹھ میں سائڈس کن وۄنۍ دٔچھُن کُن وٕچھُن اتہ وٕچھن پننی اعمال کھووُر کُن وٕچھُن اتہ وٕچھن پننی اعمال پتہٕ ترٛایہِ برونٛہہ کُن نظر فینظر امامہ اپنے سامنے کی طرف نظر دوڑائے گا فلا یرا شیئا الا النار فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگ دیکھے گا آگے. دچھن طرف وچھ پنن اعمال کھوورِ طرف وچھ پنن اعمال برونٛہہ کن وچھ نار ات نارس کن چمس رخ کرت اتت فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتقوا النار ولو بشق تمرۃ فتقوا النار ولو بشق تمرۃ ہے نار نش بچو پن پان اگر ہا کھزرک اخ اوڑی حصہ تہ آب تھی خدا سند وجہ من خرچ کرنے ست بچت ہیکو ات کرزو کوشش بچزو. فتقوا النار ولو بشق تمرۃ یعنی کھجور کے تمرتن شق تمرتن دو حصے کر دو کھجور کے کھزرس کرو زٕ حصہ اکوئی حصہ تہ اگر خدا سند وتہ من ہیکو دت اخ حصہ کرو پانے استعمال امیک اوڑ حصہ تہ اگر ہیکو دت تمہ نار نش بچنے خاطر بس کرزو. یعنی اگر اژے تہ آسہِ ژےٚ نش صلاحیت اژے تہ آسہِ ژےٚ نش استطاعت تیوٗتاہ امیر آسکھ نہٕ ژٕ کینٛہہ مگر اکہ کھزرُک مٲلک آسکھ ژٕ ات کھزرس کرزِ زٕ حصہٕ تمہ نار نش کرزِ بچنٕچ کوشش یُس نار پگہ برونٛہہ کن پیٚیہِ. تو کرو انداز کیا یژھان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غریب سے غریب تر انسان کو بھی اللہ کے نبی مشورہ دے رہے ہیں ایک کھجور بھی آپ کے پاس اگر ہے بس اس کے 2 حصے کر دو اس آگ سے بچنے کی کوشش حتی الامکان کر لو. یہی دنیا میں تو کرو انداز یمس وۄنۍ یوٗتاہ مال پروردگارن آسہِ دیُتمُت سلبو آسہِ دیُتمُت تمہیں آسہِ تمام چیز دنیا من تمام ارمان پور کرمت پنن تہ خاندارنی تہ بچن ہند تہ بچن ہند تہ لڑکن ہند تہ تمام ڈیمانڈ آسن تم پور کرم دنیا من مگر امہ نار نش آسن نہ کرمس کوشش بچنچ کی اس نار فرمو روایت اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فینظر امامہ اپنے سامنے دیکھے گا فلا یرا شیئا الا النار وہاں سے آگ دیکھے گا. سہل کت چھن دوست یہ خدا سند وتہ من خرچ کرن کوتا چھ نفع بخش دوستو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر. اس زمانے میں ایک دھوبی تھا وہ لوگوں کے کپڑے صاف کرتا تھا دھوتا تھا. اب لوگوں نے شکایت کی حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو مستجاب الدعوات ہیں اللہ آپ کی سنتے ہیں یہ دھوبی اس نے ہمیں پریشان کر دیا یہ کپڑے ادھر سے لے جاتا ہے صحیح سالم وہاں سے دھو کے لاتا ہے اور پھاڑ کے لاتا ہے. اب وہ پوری بستی تانگ آ گئی تھی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے درخواست کی آپ دعا کرو کہ یہ دفع ہی ہو جائے. جا کر جب کپڑے دھونے جائے تو وہ وہیں سے غائب ہو جائے مر جائے ہمیں نجات ملنی چاہیے پوری بستی پریشان ہے.
اب چونکہ عیسیٰ علیہ نبی نے اللہ کے نبی ہے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ اتنی بستی پریشان ہو رہی ہے، چلو اس کے لیے تو خاتمہ ہونا ہی چاہیے. تو اللہ سے دعا کی ہے تو اللہ نے بتا دیا سانپ میں نے مسلط کر دیا ہے، وہ سانپ اس کا کام تمام کر دے گا. اب پھر بستی والے آ گئے، ارے وہ تو صحیح سالم آ گیا، وہ کہاں مرا کہاں غائب ہوا، وہ تو پھر آ گیا ٹھیک ٹھاک. تو پھر اس کو بلایا عیسیٰ علیہ نبی نے علیہ بتا صاف صاف بتاؤ کیا کیا آپ نے. اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں کپڑے دھونے گیا، ایک عابد وہاں قریب میں ایک جنگل میں رہتا تھا، وہ آیا، اس نے کہا ارے مجھے تو کچھ دن فاقے سے ہیں، میں کچھ دن فاقے سے ہوں، میرے کو کچھ نہیں ملا ہے، اب آپ کے پاس اگر کھانے کی چیز ہے میں اس کو دیکھ لوں، بس میری تمنا تھوڑی پوری ہو جائے، میں اس کو سونگ لوں ذرا. تو کہا کہ 3 روٹیاں اس کے پاس تھی، اس دھوبی کے پاس. ایک روٹی اس نے کہا کہ کھا لو، آپ کھا لو، اس عابد سے کہا تم کھا لو. تو اس نے جب روٹی کھائی تو روٹی کھانے کے بعد اس عابد نے دعا دی ہے کہ اللہ آپ کے گناہ بخش دے، یہ دعا دی. اور جب اس دھوبی نے یہ بات سنی ہے تو خوش ہوا، اس نے اور ایک روٹی اس کے سامنے کر دی، کہا کہ یہ بھی کھا لو. پھر اس نے دعا دی دوسری، اللہ آپ کے پچھلے اگلے گناہ سب معاف کر دے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، یہ دعا کی ہے. تو اس نے جب یہ دعا سنی ہے تو وہ اور خوش ہوا، اس نے تیسری روٹی بھی اس عابد کو دے دی، کہا کہ یہ بھی کھا لو. اس نے وہ کھا لی اور اس کے بعد اس کو دعا دی اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے. اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہ سنا، عیسیٰ علیہ السلام جلائے اپنی گٹری کھول دو جس میں تم کپڑے لے جاتے ہو. جب وہ کھولی اس میں بڑا کالا سانپ دیکھا ہے، اس کی منہ میں لوہے کی لگام لگی ہوئی ہے. پھر اس سانپ کو مخاطب ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ نبی نے علیہ السلام، ماجرا کیا ہے، تم تو مسلط کیے گئے تھے اس پر، اس کو تو آپ کو ڈنک مارنا ختم کرنا تھا. تو اس نے کہا، اس سانپ نے اس کو زبان دی، اللہ نے کہا کہ میرے کو تو حکم یہی ہوا تھا کہ اس کو میں ختم کر دوں، لیکن اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا ہے، اس نے میرے منہ میں لگام، لوہے کی لگام ڈال دی، میں کچھ نہیں کر سکا. تو پھر عیسیٰ علیہ نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس خیرات کی برکت ہے جو خیرات اس نے کی ہے، اس عابد کو روٹی کھلائی. یہ ہے دوستو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت. پتہ نہیں کتنے حادثوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، مسلمان کی حفاظت ہوتی ہے، مومن کی حفاظت جب اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے. نہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو مال لوگ جمع کریں گے، جمع کر کے وہاں اللہ پاک فرمائیں گے ھذا کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے خزانہ جمع کیا تھا، سانپ کی شکل میں اس کو فیس کریں گے.